عزرا کی کتاب 3 باب۔ جب 7واں مہینہ آیا اور بنی اسرائیل اپنے اپنے شہروں میں بس گئے تو لوگ یکتن ہو کر یروشلم میں اکٹھے ہوئے۔ تب یشوع بن یوصدق اور اس کے بھائی جو کاہن تھے اور زروبابل بن سیالتیل اور اس کے بھائی اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے اسرائیل کے خدا کا مذبح بنایا تاکہ اس پر سوختنی قربانیاں چڑھائیں، جیسا مرد خدا موسیٰ کی شریعت میں لکھا ہے۔ اور انہوں نے مذبح کو اس کی جگہ پر رکھا کیونکہ ان اطراف کی قوموں کے سبب سے ان کو خوف رہا، اور وہ اس پر خداوند کے لیے سوختنی قربانیاں یعنی صبح و شام کی سوختنی قربانیاں چڑھانے لگے۔ اور انہوں نے نوشتے کے مطابق خیموں کی عید منائی اور روز کی سوختنی قربانیاں گن گن کر جیسا جس دن کا فرض تھا دستور کے موافق چڑھائیں۔ اس کے بعد دائمی سوختنی قربانی اور نئے چاند کی اور خداوند کی ان سب مقررہ عیدوں کی جو مقدس ٹھہرائی گئی تھیں، اور ہر شخص کی طرف سے ایسی قربانیاں چڑھائیں جو رضا کی قربانی خوشی سے خداوند کے لیے گزرانتا تھا۔ 7ویں مہینے کی پہلی تاریخ سے وہ خداوند کے لیے سوختنی قربانیاں چڑھانے لگے، پر خداوند کی ہیکل کی بنیاد ہنوز ڈالی نہ گئی تھی، اور انہوں نے معماروں اور بڑھئیوں کی نقدی دی اور سیدانیوں اور سوریوں کو کھانا پینا اور تیل دیا تاکہ وہ دیودار کے لٹھے لبنان سے یافا کو سمندر کی راہ سے لائیں، جیسا ان کو شاہ فارس خورس سے پروانہ ملا تھا۔ پھر ان کے خدا کے گھر میں جو یروشلم میں ہے آ پہنچنے کے بعد دوسرے برس کے دوسرے مہینے میں زربابل بن سیالتیل اور یشوع بن یوصدق نے اور ان کے باقی بھائی کاہنوں اور لاویوں اور سبھوں نے جو اسیری سے لوٹ کر یروشلم کو آئے تھے کام شروع کیا، اور لاویوں کو جو 20 برس کے اور اس سے اوپر تھے مقرر کیا کہ خداوند کے گھر کے کام کی نگرانی کریں۔ تب یشوع اور اس کے بیٹے اور بھائی اور قدمییل اور اس کے بیٹے جو یہودا کی نسل سے تھے مل کر اٹھے کہ خدا کے گھر میں کاریگروں کی نگرانی کریں، اور بنی ہنداد بھی اور ان کے بیٹے اور بھائی جو لاوی تھے ان کے ساتھ تھے۔ سو جب معمار خداوند کی ہیکل کی بنیاد ڈالنے لگے تو انہوں نے کاہنوں کو اپنے اپنے پیراہن پہنے اور نرسنگے لیے ہوئے اور آصف کی نسل کے لاویوں کو جھانج لیے ہوئے کھڑا کیا کہ شاہ اسرائیل داؤد کی ترتیب کے مطابق خداوند کی حمد کرے۔ سو وہ باہم نوبت بہ نوبت خداوند کی ستائش اور شکر گزاری میں گا گا کر کہنے لگے کہ وہ بھلا ہے، کیونکہ اس کی رحمت ہمیشہ اسرائیل پر ہے۔ جب وہ خداوند کی ستائش کر رہے تھے تو سب لوگوں نے بلند آواز سے نعرہ مارا، اس لیے کہ خداوند کے گھر کی بنیاد پڑی تھی۔ لیکن کاہنوں اور لاویوں اور آبائی خاندانوں کے سرداروں میں سے بہت سے عمر رسیدہ لوگ جنہوں نے پہلے گھر کو دیکھا تھا، اس وقت جب اس گھر کی بنیاد ان کی آنکھوں کے سامنے ڈالی گئی تو بڑی آواز سے چلا کر رونے لگے اور بتیرے خوشی کے مارے زور زور سے للکارے۔ سو لوگ خوشی کی آواز کے شور اور لوگوں کے رونے کی صدا میں امتیاز نہ کر سکے، کیونکہ لوگ بلند آواز سے نعرے مار رہے تھے اور آواز دور تک سنائی دیتی تھی۔ عزرا کی کتاب 4 باب۔ جب یہودا اور بنیامین کے دشمنوں نے سنا کہ وہ جو اسیر ہوئے تھے خداوند اسرائیل کے خدا کے لیے ہیکل کو بنا رہی ہیں، تو وہ زروبابل اور آبائی خاندانوں کے سرداروں کے پاس آ کر ان سے کہنے لگے کہ ہم کو بھی اپنے ساتھ بنانے دو، کیونکہ ہم بھی تمہارے خدا کے طالب ہیں جیسے تم ہو، اور ہم شاہ اسور اسرحدون کے دنوں سے جو ہم کو یہاں لایا اس کے لیے قربانی چڑھاتے ہیں۔ لیکن زروبابل اور یشوع اور اسرائیل کے آبائی
خاندانوں کے باقی سرداروں نے ان سے کہا کہ تمہارا کام نہیں کہ ہمارے ساتھ ہمارے خدا کے لیے گھر بناؤ، بلکہ ہم آپ ہی مل کر خداوند اسرائیل کے خدا کے لیے اسے بنائیں گے، جیسا شاہ فارس خورس نے ہم کو حکم کیا ہے۔ تب ملک کے لوگ یہودا کے لوگوں کی مخالفت کرنے اور بناتے وقت ان کو تکلیف دینے لگے، اور شاہ فارس خورس کے جیتے جی بلکہ شاہ فارس دارا کی سلطنت تک ان کے مقصود کو باطل رکھنے کے لیے ان کے خلاف مشیروں کو اجرت دیتے رہے۔ اور اکسویرس کے عہد سلطنت یعنی اس کی سلطنت کے شروع میں انہوں نے یہودا اور یروشلم کے باشندوں کی شکایت لکھ بھیجی۔ پھر ارتخشتا کے دنوں میں بشلام اور متردات اور تابائیل اور اس کے باقی رفیقوں نے شاہ فارس اور ارتخشتا کو لکھا۔ ان کا خط آرامی حروف اور آرامی زبان میں لکھا تھا۔ رہوم دیوان اور شمسی منشی نے ارتخشتا بادشاہ کو یروشلم کے خلاف یوں خط لکھا۔ رہوم دیوان اور شمسی منشی اور ان کے باقی رفیقوں نے جو دینا اور افارستکا اور ترفیلا اور فارس اور عرق اور بابل اور سوسن اور دے اور اعلام کے تھے، اور باقی ان قوموں نے جن کو اس بزرگ و شریف اسنفر نے پار لا کر شہر سامریہ اور دریا کے اس پار کے باقی علاقہ میں بسایا تھا وغیرہ وغیرہ اس کو لکھا۔ اس خط کی نقل جو انہوں نے ارتخشتا بادشاہ کے پاس بھیجا یہ ہے: آپ کے غلام یعنی وہ لوگ جو دریا پار رہتے ہیں وغیرہ، بادشاہ پر روشن ہو کہ یہودی لوگ جو حضور کے پاس سے ہمارے درمیان یروشلم میں آئے ہیں وہ اس باغی اور فسادی شہر کو بنا رہے ہیں، چنانچہ دیواروں کو ختم اور بنیادوں کی مرمت کر چکے ہیں۔ سو بادشاہ پر روشن ہو جائے کہ اگر یہ شہر بن جائے اور فصیل تیار ہو جائے تو وہ خراج چنگی یا محصول نہیں دیں گے، اور آخر بادشاہوں کو نقصان ہوگا۔ چونکہ ہم حضور کے دولت خانہ کے نمک کھاتے ہیں اور مناسب نہیں کہ ہمارے سامنے بادشاہ کی تحقیر ہو، اس لیے ہم نے لکھ کر بادشاہ کو اطلاع دی ہے تاکہ حضور کے باپ دادا کے دفتر کی کتاب میں تفتیش کی جائے تو اس دفتر کی کتاب سے حضور کو معلوم ہوگا اور یقین ہو جائے گا کہ یہ شہر فتنہ انگیز شہر ہے جو بادشاہوں اور صوبوں کو نقصان پہنچاتا رہا ہے اور قدیم زمانے سے اس میں فساد برپا کرتے رہے ہیں، اسی سبب سے یہ شہر اجاڑ دیا گیا تھا۔ اور ہم بادشاہ کو یقین دلاتے ہیں کہ اگر یہ شہر تعمیر ہو اور اس کی فصیل بن جائے تو اس صورت میں حضور کا حصہ دریا پار کچھ نہ رہے گا۔ تب بادشاہ نے رہوم دیوان اور شمسی منشی اور ان کے باقی رفیقوں کو جو سامریہ اور دریا پار کے باقی ملک میں رہتے ہیں یہ جواب بھیجا کہ سلام وغیرہ، جو خط تم نے ہمارے پاس بھیجا وہ میرے حضور صاف صاف پڑھا گیا، اور میں نے حکم دیا اور تفتیش ہوئی اور معلوم ہوا کہ اس شہر نے قدیم زمانے سے بادشاہوں سے بغاوت کی ہے اور فتنہ اور فساد اس میں ہوتا رہا ہے، اور یروشلم میں زوراور بادشاہ بھی ہوئے ہیں جنہوں نے دریا پار کے سارے ملک پر حکومت کی ہے، اور خراج چنگی اور محصول ان کو دیا جاتا تھا۔ سو تم حکم جاری کرو کہ یہ لوگ کام بند کریں اور یہ شہر نہ بنے جب تک میری طرف سے فرمان جاری نہ ہو۔ خبردار، اس میں سستی نہ کرنا، بادشاہوں کے نقصان کے لیے خرابی کیوں بڑھنے پائے۔ سو جب ارتخشتا بادشاہ کے خط کی نقل رہوم اور شمسی منشی اور ان کے رفیقوں کے سامنے پڑھی گئی تو وہ جلد یہودیوں کے پاس یروشلم کو گئے اور جبر اور زور سے ان کو روک دیا۔ تب خدا کے گھر کا جو یروشلم میں ہے کام موقوف ہوا اور شاہ فارس دارا کی سلطنت کے دوسرے برس تک بند رہا۔ عزرا کی کتاب 5واں باب۔ پھر نبی یعنی حجی نبی اور زکریا بن ادو ان یہودیوں کے سامنے جو یہودا اور یروشلم میں تھے نبوت کرنے لگے
انہوں نے اسرائیل کے خدا کے نام سے ان کے سامنے نبوت کی۔ تب زروبابل بن سلتییل اور یشوع بن یوصدق اٹھے اور خدا کے گھر کو جو یروشلم میں ہے بنانے لگے، اور خدا کے وہ نبی ان کے ساتھ ہو کر ان کی مدد کرتے تھے۔ انہی دنوں دریا پار کا حاکم تتنی اور شتربوزنی اور ان کے ساتھی ان کے پاس آ کر ان سے کہنے لگے کہ کس کے فرمان سے تم اس گھر کو بناتے اور اس فصیل کو تمام کرتے ہو؟ تب ہم نے ان سے اس طرح کہا کہ ان لوگوں کے کیا نام ہیں جو اس عمارت کو بنا رہے ہیں؟ پر یہودیوں کے بزرگوں پر ان کے خدا کی نظر تھی، سو انہوں نے ان کو نہ روکا جب تک کہ وہ معاملہ دارا تک نہ پہنچا، اور پھر اس کے بارے میں خط کے ذریعے سے جواب نہ آیا۔ اس خط کی نقل جو دریا پار کے حاکم تتنی اور شتربوزنی اور اس کے افارسکی رفیقوں نے جو دریا پار تھے دارا بادشاہ کو بھیجا، انہوں نے اس کے پاس ایک خط بھیجا جس میں یوں لکھا تھا: دارا بادشاہ کی ہر طرح سلامتی ہو۔ بادشاہ کو معلوم ہو کہ ہم یہودا کے صوبے میں خدا تعالیٰ کے گھر کو گئے۔ وہ بڑے بڑے پتھروں سے بن رہا ہے اور دیواروں پر کڑیاں دھری جا رہی ہیں، اور کام خوب کوشش سے ہو رہا ہے اور ان کے ہاتھوں ترقی پا رہا ہے۔ تب ہم نے ان بزرگوں سے سوال کیا اور ان سے یوں کہا کہ تم کس کے فرمان سے اس گھر کو بناتے اور اس دیوار کو تمام کرتے ہو؟ اور ہم نے ان کے نام بھی پوچھے تاکہ ہم ان لوگوں کے نام لکھ کر حضور کو خبر دیں کہ ان کے سردار کون ہیں۔ اور انہوں نے ہم کو یوں جواب دیا کہ ہم زمین و آسمان کے خدا کے بندے ہیں اور وہی مسکن بنا رہے ہیں جسے بنے بہت برس ہوئے اور جسے اسرائیل کے ایک بڑے بادشاہ نے بنا کر تیار کیا تھا، لیکن جب ہمارے باپ دادا نے آسمان کے خدا کو غصہ دلایا تو اس نے ان کو شاہ بابل نبوکد نظر کسدی کے ہاتھ میں کر دیا، جس نے اس گھر کو اجاڑ دیا اور لوگوں کو بابل کو لے گیا۔ لیکن شاہ بابل خورس کے پہلے سال خورس بادشاہ نے حکم دیا کہ خدا کا یہ گھر بنایا جائے، اور خدا کے گھر کے سونے اور چاندی کے ظروف کو بھی، جن کو نبوکد نظر یروشلم کی ہیکل سے نکال کر بابل کے مندر میں لے آیا تھا، ان کو خورس بادشاہ نے بابل کے مندر سے نکالا اور ان کو شس بزر نامی ایک شخص کو، جسے اس نے حاکم بنایا تھا، سونپ دیا اور اس سے کہا کہ ان برتنوں کو لے اور جا اور ان کو یروشلم کی ہیکل میں رکھ اور خدا کا مسکن اپنی جگہ پر بنایا جائے۔ تب اسی شس بزر نے آ کر خدا کے گھر کی جو یروشلم میں ہے بنیاد ڈالی، اور اس وقت سے اب تک یہ بن رہا ہے، پر ابھی تیار نہیں ہوا۔ سو اب اگر بادشاہ مناسب جانے تو بادشاہ کے دولت خانے میں جو بابل میں ہے تفتیش کی جائے کہ خورس بادشاہ نے خدا کے اس گھر کو یروشلم میں بنانے کا حکم دیا تھا یا نہیں، اور اس معاملے میں بادشاہ اپنی مرضی ہم پر ظاہر کرے۔